چلے بسم اللہ۔ ہمارا اپنی بہن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سورہ بقرہ کی یہ آخری 3 آیات تھا اور یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی ہے۔ ان 3 آیات کا پہلے ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں، مطلب کیا ہے کہ ملکیت آسمان اور زمین میں اللہ جل شانہ کی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو، حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ کی ملکیت کا بیان ہو گیا، اور پھر اس بات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم جو اپنا عمل اس طرح کرو گے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں ظاہر ہوگا، اور تمہارے وہ اعمال جو کہ پوشیدہ ہے تم اپنے جی میں جنہیں چھپا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، ہاں اللہ رب العزت اس کا بھی حساب تھا۔ جو آدمی عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر نیک کام کر رہا ہے یا اس سے کوئی غلط کام ثابت ہو رہا ہے، وہ عمل اس کا حساب لیا جائے گا اس نوع معلوم۔ لیکن اگر ہمارے دل میں کسی غلط کام کا خیال پیدا ہو رہا ہے، اس سے تو ہم نے چھپایا ہوا ہے، تو اس کا حساب لیا جائے گا۔ آیت سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہمارے دل میں وسوسے ہیں یا کسی گناہ کے خیالات ہمارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، ہم نے وہ عمل نہیں کیے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب تھا۔ تو صحابہ کرام جو رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کہ اس سے تو یہ بات سمجھ رہا ہے کہ جو دل میں ہمارے کسی گناہ کا خیال گزرا تو اللہ رب العزت اس پر بھی محاسبہ فرمائیں گے پکڑ پکڑ۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا سمعنا وأطعنا، یہ کہو کہ اللہ ہم نے آپ کا یہ حکم سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم نے اطاعت کی نیت سے سن لی۔ فلسفہ یہ ہے کہ تم بس جو اللہ کا حکم سمجھو، جو حکم سنو تم ماننے کی نیت سے سنو اور ماننے کی نیت سے اسے سمجھو۔
اور باقی عمل کروانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تفصیل نہیں فرمائی کہ جو تم نے سمجھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے دل میں کی بات کرنا ہوگی کہ جو وسوسہ ہمارے دل میں آ رہا ہے اس پر بھی محاسبہ ہوگا. اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی فرمائی. فرمایا کہ یہ کہو کہ میں نے سن لیا اور میں نے اس کی تعریف کی. اور یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ مغفرت اور عذاب اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے. البتہ مشیت کیا ہے، کس کی مغفرت ہوگی اور کس کو عذاب دیا جائے گا، تو یہ بھی خود قرآن کریم میں دوسرے مقامات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ شرک پر جس کی موت ہوئی ہے، کفر پر جس کی موت ہوئی ہے، تو قرآن کریم نے خود اس بات کو متعدد مقامات میں بیان کروا دیا کہ اس کی مغفرت نہیں ہے. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت چاہیں گے تو اپنے وزن سے آدمی کو معاف کر کے پہلے پہل جنت میں داخل کروا دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو اس کو جتنا اللہ رب العزت کی مشیت ہوگی اس کے مطابق جنت میں جا کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے پھر جنت میں اللہ رب العزت داخل کروائے گی. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت کا ترجمہ ارشاد فرمایا مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے. تو رسول سے مراد یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے احکام نازل کیے گئے انہیں اللہ کے نبی نے مان لیا. اسے ہم کہتے ہیں ایمان. تو معاون رہی میں ربی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اس پر ایمان مان لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان لیا. ٹھیک ہے، یہ بیان تو نہیں ہے، یہ تو درس ہے. لہٰذا آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا ورنہ تو پھر ہم اپنی بات کر کے لپیٹ دیں گے. ساتھ دیجیے ٹھیک ہے، لیکن وہ خطیبوں والا ساتھ نہیں کہ وہ ہاتھ مارتے ہیں سبحان اللہ اور مشکل یہ بنا. تو رسول سے مراد کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں اسے لگی میرے ربی جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لیا اور ایمان والے میں اس پر ایمان لیا. اور یہاں پر المؤمنون سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو صحابہ بھی ایمان لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لیا. اب وہ کون سی چیز جو ان پر نازل کی گئی تھی اس پر ایمان لایا تو اس کی تفصیل نہیں تھی. تو یہاں پر بیان ہو گیا ایمان مجمل کا کہ اجمالاً اس بات کو بیان کروا دیا گیا کہ جو لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ مجھ کو روک کے پوچھیں گے کہ بھائی یہ لفظ سمجھ میں. اجمال کا مطلب ہوتا ہے اختصار کا. مختصراً یہ بات کہہ دی گئی کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لیا ہے. اب وہ کچھ کیا نازل ہوا ہے اس کی تفصیل یہاں پر نہیں. تو ہم جب چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے آپ بھی اس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ تمام ہوا باسمائہ و صفاتہ. اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کا تعارف کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے ناموں اور اپنی صفات سے کرایا ہم اس پر ایمان لائے. اب وہ نام کیا ہے اللہ کے اور وہ اللہ کی صفات کیا ہے ابھی ہم اجمالاً بیان کر رہے ہیں، اس کی تفصیل نہیں کرتے. ایمان مجمل وقبلت جميع احکام اور ہم نے اللہ کے تمام احکام کو قبول کر لیا. یہ ایمان مجمل ہے. یہ یہی عمل ہے. اب اس میں مزید ایک بات غور سے سن لیجیے گا، بہت زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جا سکتے ہم، کہ سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا. آپ میں سے کوئی بتائے کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک نازل ہوا. اور کیا ہے جو ماؤں سے لے لی ہے ربی میں داخل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ کہ غور سے سنو مجھے قرآن اور اس جیسا اور کلام بھی عطا کیا گیا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے پھر آگے ٹیک کو چھوڑ دی اور فرمانے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی آئندہ کے زمانے میں ایسا آئے جو کہ اپنے مسلک پر ٹیک لگا کہے کہ بس اللہ کا حکم تو ہوا ہے جو کہ قرآن میں نازل ہوا، تو لہٰذا جو قرآن کے اندر حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو قرآن کے اندر حرام ہے اس کو حرام سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اور سے سنو مجھے قرآن اور اس جیسا اور کلام جو اللہ کا ہے وہ بھی دیا گیا. تو قرآن کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ کیا بات کرتے ہیں. تو ان آپ حضرات میں عربی جس نے پڑھی تو ان کا مطلب ایک ہوتا ہے اگر، اسی طریقے سے ان کا ایک اور مطلب کیا ہوتا ہے، ان کا ایک مطلب ہوتا ہے نہیں. ان هو الا وحی نہیں ہے وہ وحی
نہیں ہے وہ بات الا یوحا مگر جو کہ ان کی طرف نازل کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنا کلام فرمایا ہے زمانے اقدس سے اس کی دو قسمیں. اور جتنا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جتنی گفتگو فرمائی وہ ساری کی ساری وہی ہے, سب وہی ہے. ہاں وہی کی دو قسمیں, ایک کو کہتے ہیں مطلوب اور ایک کو کہتے ہیں وہی ہے غیر مطلوب. ٹھیک ہے, وہی مطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وہی جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے, اور وہی غیر مطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے, نہیں, احادیث مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور انہیں بھی پڑھا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں 30 پارے ہیں نا, کہ 30 پارے کسی قرآن سے یا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے 30 پارے, بلکہ بچوں کی آسانی کے لیے ان کو 3 حصوں میں برابر تقسیم کر دیا, اور بس بچے کو بہلانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بس اتنا سا پڑھ. اور جب وہ اتنا سا پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو دوسرا پارا پکڑا دیا جاتا ہے کہ اب کتنا سا پڑھنا ہے, پھر اتنا سا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے آپ حضرات نے پرانی اردو کے اندر یہ بات بھی سنی ہوگی, پڑھی ہوگی, بخاری کے 30 پارے, مسلم کے 30 پارے, تو وہ بھی یہی ہے کہ بخاری کو پڑھنے کے لیے بھی کتنے حصوں میں تقسیم کر لیے, کتنے اجزاء بنا دیے, اس کے 30 اجزاء بنا دیے تاکہ اس کو پڑھا جائے. اور امت میں ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ قرآن کریم کی تلاوت حکومت کرتی ہے ایسی تلاوت کسی بھی کرتی ہے. حدیث کی بر صغیر پاک و ہند میں اب جا کے اس کا رواج ختم ہو گیا. اربوں نے الحمدللہ بھی ابھی بھی یہ جو زوم پر بہت سے سیشنز ہوتے ہیں عرب علماء کے, جس میں ہمارے یہاں بھی شریک ہوتے ہیں, اور مقرہ ہوتا ہے, اور اس میں صرف اور صرف احادیث مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ پڑھتے ہیں اس. ٹھیک ہے جی. تو ماں اسی ربی کے اندر کیا چیز آ گئی, جو اللہ کے نبی کی طرف نازل ہوا تو اس کے اندر قرآن بھی ہے اور اس میں کیا ہے حدیث بھی ہے. تو یہ اجمال ہو گیا. جیسے کہ ہم ایمان مجمل کے اندر پڑھتے ہیں مختصراً کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, اور اللہ کا تعارف وہ ہے جو کہ اس نے اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ کروایا ہے, ناموں اور صفتوں کے ساتھ کرایا ہے, اور اللہ نے جتنے احکام نازل کیے میں نے اس کو قبول کر لیا. اب اس کی تفصیل آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ یہ جو نبی ہے اور نبی پر جو ایمان لانے والے 7 صحابہ ہیں, تو وہ جس چیز پر ایمان لائے ہیں وہ کیا ہے, تو اس کی کچھ تفصیل سن لو. ہم بتاتے ہیں کل آمن باللہ, سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو. تو کتنی چیزیں آ رہی ہیں اس میں, اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان اور اللہ کی بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان. تو 4 چیزیں آ گئی ہیں اس میں. اب ہم آتے ہیں ایمان مفصل کی طرف. وہ کیا ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. 4 چیزیں تو یہ آ گئی. ٹھیک ہے. اب جو رسولوں نے بیان کیا ہے اور جو کتابوں میں بیان ہوئی ہے چیزیں, اس میں سے موٹی موٹی باتیں اور بھی ایمان مفصل کے اندر ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر تو 4 چیزیں ہیں اور خود قرآن کریم میں دوسرے مقامات میں بھی ہیں. تو وہ ایمان مفصل کے اندر کچھ ہم نے تفصیل کے ساتھ ان ایمانیات کو جنہیں عقائد کہتے ہیں جمع کر دیا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یہ 4 چیزیں ہو گئی. والیوم الآخر, آخرت کے دن پر. ٹھیک ہے, کہ ہماری یہ زندگی موت پہ ختم نہیں ہو جائے گی, بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے, اور وہاں پر جزا پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. والیوم الآخر 5 چیزیں ہو گئی. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے. ہمارے یہاں کوئی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی انسیڈنس نہیں ہے, کوئی کو انسیڈنس نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی چیز, ہمارے یہاں اتفاق کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, کہنا شرک نہیں ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی ہمارے جو ایک دوست آئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کوئی جو ہے وہ کوئنسیڈنس نامی چیز نہیں ہوتی, تو لہٰذا یہ کہنا ہی شرک ہے. نہیں, ایک ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر ایک کو شرک کی ڈگریاں بانٹتا رہتا ہے کہ تم بھی مشرک, تم بھی مشرک, ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبری سناؤ, لوگوں کو دلکاؤ, نفرت نہیں پیدا کرو. ہاں اگر ایک آدمی واضح طور پر نکل گیا ایمان سے تو لازمی سی بات ہے کہ چور کو امام صاحب نہیں کہا جائے گا, جو ڈکیت ہے اس کو سادے پر نہیں کہا جائے. تو والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ, 6 چیزیں ہو گئی. والبعث بعد الموت, اور مرنے کے بعد دوبارہ سے ہمیں اٹھایا جائے گا. تو یہ 7 چیزیں ہیں ایمان مفصل. ترجمہ دیکھ لیجیے. جو رسولوں پر ایمان ہے, یہ 4 چیزیں جو ہیں انشاءاللہ میں بھی تھوڑی سی اور تفصیل اس کی کرتا ہوں.
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مومنین ہیں اور رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا نفرق بین احد من الرسل، ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، یعنی یہود کی طرح نعوذ باللہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے اور وہ جادوگر تھے، یا الیاذ باللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر یا جھوٹا اور مفتری اللہ پر جھوٹ باندھنے والا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی نبی کی شان میں تنقیص نہیں کرتے، کسی نبی کو ہم گناہ میں ملوث نہیں سمجھتے، ہم کسی نبی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ معصوم عن الخطا تھا، معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے کون ہے، یہ سفیر ہیں اور یہ سفارت کاری انجام دیتے ہیں، یہ پیغام پہنچاتا ہے، یہ ایمبیسڈر ہے کس کے، اللہ جل شانہ کے، اور یہ آ کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا، غور سے سنو بھائی، اب یہ بتاؤ کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو سکتی، اگر ان میں غلطی کا امکان چھوڑا جاتا تو ہر آدمی کو ایک کہنے کی بات یہ بھی مل جاتی کہ جیسے انہوں نے اپنے دوسرے کاموں میں غلطی کر دی تو ایسے ہی ان سے اس پیغام کے پہنچانے میں بھی غلطی ہو گئی ہو، تو اس لیے ان ہستیوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان میں کسی قسم کا نقص نہیں، حتیٰ کہ اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم کسی نبی کی ایسی تعریف کریں کہ جس تعریف سے کمپیرزن ہو رہا ہو، تقابلی انداز میں تعریف نہیں کی جاتی۔ میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے بتائیے گا جو لوگ میں ایسی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت مجدد قاری بڑے زبردست، ہم نے ساتھ پڑھا، وہ آ گئے ہماری مسجد میں، اذان بڑی زبردست دیتے ہیں، میں نے ان سے کہا جا رہا تھا اذان دینا ہے، انہوں نے اذان، جب اذان دی تو اب جو نمازی آتے ان کی، انہوں نے مجھ سے کہا آج کس نے اذان دی؟ میں نے کہا یہاں پہ تاریخ تو اچھی ہے، میں نے کہا ہمارے ساتھی ہیں، کہہ رہے اذان تو آج دی ہے، کیا کہا انہوں نے؟ اذان تو خدا کے بدلے تعریف کرنے کے لیے سینکڑوں جملے، لیکن تعریف میں ایسا تقابلی انداز اختیار کرنا کہ جو مؤذن صاحب بیچارے صبح شام اپنی زندگی کو آگ لگانا، امامت اور مؤذنین یہ اپنی زندگی کو آگ لگانا ہے دنیا کی زندگی میں، اس کے بغیر ممکن بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کی آپ نے جو ہے وہ فوراً اس کی ساری جتنی محنت تھی اس پر آپ نے کام نہیں کرتی، اور ہماری عادت ہے وہ اٹھا کرتے ہی ہم نے ان سے کہا میں نے آپ کی شرم نہیں کرتی، جو مؤذن صاحب دن رات آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ لوگ کیا خدمت کرتے ہیں، ایسا آپ نے انداز اختیار کیا کہ آپ نے ان کی ساری محنت بربادی کر، تو اس لیے ہم کبھی بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں تو اس میں تقابلی انداز نہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایسی کرتے ہیں، اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مجھ پر فضیلت مت دینا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء ہیں، کہ کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے پہلے اس بستی کو چھوڑ گئے تھے اور اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو کہیں کوئی ان کی شان میں تنقید نہ کر دے تو اللہ کی نبی نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ ان کو مجھ پر فضیلت حالانکہ فضیلت تو ہم کسی رسول کے درمیان تکلیف نہیں، نہ تو الیاذ باللہ یہ مسلمان کچھ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی نبی کے بارے میں وہی کہے کہ یہ نبی ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا کسی نبی کے بارے میں یہ نعوذ باللہ کہنا کہ ان سے غلطی ہو گئی، ہاں یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اس کی اجازت ہمیں نہیں، اور ان کے اندر غلطی کا احتمال ہے ہی نہیں، ورنہ تو ساری رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، وہ جو پیغام پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری کی ساری پہ مشکل ہوئی، تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا، اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو، کوئی نبی کا کتنا ہی قریبی ہو، ان کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو کہ معصوم ہے، نہ صحابہ کرام معصوم ہے اور نہ ہی اہل بیت معصوم ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ایک ہی رائے
کہ معصوم کون ہے؟ صرف ٹھیک ہے جی، عقیدے چل رہے وقالوا سمعنا واطعنا، اور کیا اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا. پہلی آیت جب نازل ہوئی کہ جس کے اندر یہ بات تھی کہ دل کے جو وسوسے ہیں اور خیالات ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی محاسبہ فرمائے گا. اور صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ سمعنا واطعنا کہہ دو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف کر رہے ہیں صحابہ کرام کہ یہ ایمان بھی لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے ایمان لیا. غفرانک ربنا الیک المصیر، تیری بخشش چاہتے ہیں ہمارے رب اور تیری طرف لوٹ کر جانا، اور تیری طرف لوٹ کر جانا. اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش. اللہ تعالیٰ مقدر نہیں بناتا کسی انسان کو مگر اسی قدر جس کی اس میں گنجائش ہے. تو پہلی آیت سے جو ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا اس کو یہاں پر رفع فرما دیا، ختم فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، گناہ کا خیال آ رہا ہے اور تم نے وہ گناہ نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر مواخذہ فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کے خیالات تمہارے قابو میں ہیں نہیں ہے. جب دل کے خیالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی تکلیف سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرا. بات واضح ہو گئی؟ جہاں سبق تو آ رہی ہے، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا. یعنی وہاں پر انسان کو اگر جزا ملے گی تو وہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے، اور اگر وہاں پر انسان کو سزا ملے گی تو وہ کس کا نتیجہ ہے؟ عمل کا. ٹھیک ہے. ظاہری نظر میں انسان کی سزا تو اس کے عمل کا نتیجہ ہے لیکن جنت اس کے عمل کا نتیجہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ تم عمل صحیح کرو گے تو ہم تمہیں جنت تمہارے عمل پر دے ہوگی. ورنہ قرآن کریم متعدد مقامات میں اس بات کو بتاتا ہے کہ جنت میں تم اپنے عمل سے نہیں. بھائی سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی نے اپنی مثال بیان کی، فرمایا کوئی آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر یہ کہ اس پر اللہ کا فضل ہو. صحابہ کرام نے بھی عجیب سوال کیا، ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کے نبی؟ فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، میں بھی نہیں جا سکتا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. ٹھیک ہے. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں. بھولنا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتی تھی ذہن سے ہی نکل گیا، اور غلطی یہ ہے کہ عمل تو کرے لیکن جس طریقے سے عمل کرنا ہے اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. تو اللہ ہمیں ان دونوں غلطیوں پر مار ہماری پکڑ نہ ہو. اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلوں پر. ہم سے اگلوں پر کیا بوجھ تھا کہ مسجد کے علاوہ میں نماز کا پڑھنا جائز ہی نہیں. وضو اور غسل کے لیے پانی کے علاوہ طہارت کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں. اور اگر کپڑے پر کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو وہاں سے پھاڑنے اور کاٹنے کے علاوہ اور کوئی سبیل ہی نہیں. لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، سجدہ بنا دیا اور پاکی کی چیز بنا دیا، مطہر بنا دیا کہ اگر پانی نہیں ہے اس کی شرائط آپ علماء سے پوچھ لیں، تیمم کی شرائط پائی جا رہی ہے پڑھ سکتے. اور اگر جسم پر یا جو ہے وہ کپڑے پر کوئی نجاست لگ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ظاہر کر دیں، اس کو دھو دیں، اس کو 3 دفعہ نچوڑ دیں، ہر دفعہ میں پانی ڈال کے تو وہ پاک ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بات کو قبول فرمائے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور نہ اٹھا ہم سے وہ بوجھ کی جس کی ہم کو طاقت ہے. یہ بڑی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی ہے جو کہ سہل ہے، آسان ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات ہیں وما جعل عليكم في الدين من حرج، دین میں کوئی حرج تھوڑی ڈال دیا ہے. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اللہ تعالیٰ کو سہولت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر نہیں چاہتے، تنگی نہیں چاہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان تھا. ہاں یہ جو بعض لوگ جو ہے وہ اپنے مزاج کو دین بناتے ہیں، یہ جو کراکلی ٹوپی ہے، کشتی والی ٹوپی ہے، یا جناب چکن کی کپڑے کی جو ٹوپی ہے اور اس رنگ کی ٹوپی ہے اور اس طرح کا جو ہے وہ کرتا ہے اور اس طرح کی جو لنگی ہے، یہ ہی بس دین کا طریقہ ہے.
جو ہمارے حضرت نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَن يُشَادِّدَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ دین میں جو سختی اختیار کرتے ہیں دین اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ عمل نہیں کر پاتا. تو لہٰذا جہاں پر دین میں سہولت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دو باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے تو میں اس میں سے کون سی رستے کو اختیار کرتا ہوں جو ایسر ہے، جو زیادہ سہولت کا باعث. ٹھیک ہے جی. اب یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی مسافر ہے تو 4 رکعت والی نمازیں کتنی ہو جاتی ہیں؟ 2. اب وہ چاہے تو 4 پڑھ سکتا ہے، 4 پڑھ سکتا ہے. تو 4 والی 2 ہی پڑھنا اس کے اوپر لازم ہے، اس رخصت پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اب سفر میں ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن کب رکھنا چاہیے اور کب چھوڑنا چاہیے یہ بھی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس وقت رکھنا چاہیے جبکہ میں روزہ رکھنے دوسرے پر بوجھ نہ بن جاؤں گا. اگر میں روزہ رکھ کے دوسرے پر بوجھ بن جاؤں گا تو اب یہاں پر روزہ نہ رکھنا افضل ہے بنسبت اس کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. واہ اور در گزر کر ہم سے اللہ ہمیں آئندہ کرنے معاف کرنا، وغفر لنا اور ہم کو بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا تو ہی ہمارا رب ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین ہماری کافروں پر مدد فرما. تو اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے دعائیں ہمیں سکھا دی، تو یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ ملا تھا؟ ہاں وہی صحیح نماز میں. اور کیا تحفہ ملا تھا؟ یہ دعائیں ابھی 3 پڑھی ہیں جیسے آپ نے یہ جو دعا ہے عام رسول سے، اور روایات میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. اور اللہ رب العزت نے انسانیت کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے عنایات کو لکھی. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ان 2 آیتوں کو یاد کرنے سے خالی نہ رہے، یاد ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ جو آدمی، یہ سب میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث کے مضامین، کہ رات کو جو یہ 2 آیات پڑھ کے سو جائے تو یہ 2 آیات اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گی. اور وہ کس چیز سے کفایت کریں گی اس کو بیان نہیں کیا، تو اس کے اندر ساری کفایت رکھتا ہے. جب کسی چیز کو مطلق رکھا جاتا ہے نا کہ کافی ہو جائیں گے، وہ ہر چیز میں کافی. جنات ان کے اثرات سے بھی کافی ہیں، شیطان کے اثرات سے بھی کافی ہیں، اور جادو کے اثرات سے بھی کافی ہیں، اور روزی کے مسائل سے بھی کافی ہیں، نیند کی پریشانی ہے تو اس سے بھی کافی، ہر چیز سے کافی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں کافی ہو جائیں گے. وہ کیا کافی ہو جائیں گے؟ انائن دسل کے آپ بھی جو گمان کرو گے اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے. تو بس جو چیز آ رہی ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خاص طور پر فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو یہ 2 آیات کو مطلب کرنا چاہیے. ایک تو عمل کی بات کیا ہوئی، مولوی صاحب کیا بیان کیا اس میں، مولوی صاحب آئے تھے وہاں ایسا بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیا بیان کیا. ٹھیک ہے بھائی، اپنی جان اپنا مال اپنا ہوگا، کہ جب تک 3 چیزیں نہیں ہوں گی دین نہیں آئے. یہ جو ترتیب ہے نا کہ یہ بھی بانٹ دو وہ بھی بانٹ دو کتاب بھی بانٹ دو، اس سے دین اس وقت آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کے راستے کی محنت کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اس کو اپنے رستوں کی ہدایت دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ. تو آپ کو ایک کام کیا کرنا پڑے گا، ان 2 آیات کی 2 آیات یاد کرتے ہیں. اتنی محنت کرتے ہیں ایگزامس کے لیے، اتنی محنت کرتے ہیں اپنی ملازمت کے لیے، اتنی محنت کرتے ہیں اپنے تجارت کے لیے، اور ہماری خواتین کتنی محنت کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. اور سارا گھر ہمارا خواتین سے ہی چلتا ہے. خواتین نہ ہو تو ہماری تو زندگی عجیبہ ہو جائے، ہم تو گزار ہی نہیں سکتے زندگی. کتنی محنت کرتی ہیں خواتین ہماری. ٹھیک ہے جی، جتنے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں صاف ستھرے، یہ سب خواتین کی محنت کا محنت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ گھر جو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے کتنی محنت کرتے ہیں، یہ بھی محنت ہے. ہمیں اپنی آخرت کی محنت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ 2 آیات انشاءاللہ ہم سب یاد کر لیں گے. قرآن کریم کو یاد کرنے کا آسان ترین رسنا معلوم ہے آپ سننا. بس قرآن کریم کی تجوید کمزور ہے، اس کو درست کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سننا. اقرا والے بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو میں ایک سکھانے کی ایک بات کروں. اللہ تعالیٰ مجھ سے بعض پوچھتے ہیں تراویح کا قرآن سننے کے بعد آپ نے کہاں سے حفظ کیا؟
مگر ہماری طرح سے اس کی وہ کہتے ہیں کہ اقرا والوں کی تصویر اتنی ایسی نہیں ہوتی جیسی آپ کی تھی. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں بھائی آپ کو وہی بات کہ جو میرا مشن ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو معیاری قرآن سے سننا قرآن کریم جانتی ہو جائے گا اور قرآن کریم کی تجوید بھی صحیح ہو جائے گی. تو ایک صاحب ہے ان کا نام کیا رکھیں قاری صدیق المنشاوی. ٹھیک ہے, قاری صدیق المنشاوی. ان کی مختلف قسم کے جو ہے وہ آپ کو قرآن پاک مل جائیں گے, انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے. تو اس میں جس کو اپنی تجوید درست کرنی ہے اور قرآن کریم کو یاد کرنا ہے اس کو ایک قرآن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس کا نام ہے المصحف المعلم. مصحف کسے کہتے ہیں قرآن کو, اور معلم کسے کہتے ہیں استاد کو. تو اس میں کیا ہے کہ وہ پہلے وہ پڑھتے ہیں اور پھر انہیں کی آواز کو جو ہے وہ بچوں میں کنورٹ کیا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مراجعہ کریں گے. کبھی ہم آیت ایک ٹکڑا پڑھ لیں گے, پھر آیت آدھی پڑھ لیں گے, پھر انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا کہ ہم مراجعات کو جیسے انہوں نے پڑھا تو ہم بھی پڑھ لیں گے, اور پھر انشاءاللہ وہ جو ہم سن رہے ہیں وہ ہمیں یاد جائے. تو ہم یہ اتنا حصہ قرآن کریم کا پڑھ کے یاد کر لیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے خالی وہ یاد کریں. تو یہ بہت اہم ہے آیا, تو ہمیں انہیں کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو آیتیں بھی بطور تحفے کی کب دی گئی ہیں, یہاں پر بھی دی جا سکتی ہے. اہتمام اشار کہ اس کی فضیلت کی وجہ سے اور اعزاز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عطا. اب میں کچھ تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. کتنا وقت ہوا ہمیں شروع کیا, 25 منٹ ہوگا. اچھا, ہم نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا کلام اس کی دو قسمیں ہیں. یہ بات آپ سب کو واضح ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ پر ایمان لانے کا ایک مطلب تو وہی ہے, اور وہی مطلب ہے. ایک مطلب کیا ہوتا ہے, یہی مطلب ہے. ایک مطلب نہیں, یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جیسے کہ اللہ نے اپنے ناموں اور اپنی صفات سے اپنا تعارف خود بیان کیا. ایک دعا ہے ہم کہتے ہیں یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك. آپ کے لیے تعریفیں ویسی ہی ہم کرتے ہیں جیسے کہ آپ کی جلالت شان کے مطابق ہے جو آپ نے اپنی. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ آپ وہ ہیں جیسا آپ نے اپنی تعریف بیان کی. ٹھیک ہے, اور ہم یہ ایمان مجمل میں کہتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے, اور ہم تھوڑا سا اور اپنے ہیں. لیکن 3 چیزیں یاد رکھیں, ذات, صفات, عبادت. صحیح ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا, اللہ کی صفات کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود ماننا. یہ 3 چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف کچھ ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی گناہ اور حقیقت دنیا میں آ ہی نہیں سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے دماغ میں سما نہیں سکتا. ہاں, جو اس نے بتایا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ تو وہ کیا ہے, اللہ کی ذات کی کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, ایمان لانے کے لیے اس نے بتایا کہ کیا کرنا ہے. تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا, توحید کی ذات بھی کہتے ہیں. اور اگر یہ لفظ آتی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ کی ذات پر ایمان لانا. اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے بھائی, جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے, اللہ کا کوئی مثال, اللہ جیسا ہے کہ اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے, کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ہو گئی توحید کی ذات, کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. اللہ ہی ہے, وہ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے. احد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ایسا ایک ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا اس سے پہلے بھی اللہ تھے, لیکن وہ پہل کتنی پہل ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ٹائم میں, وقت میں اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں لایا جا سکتا. کیوں, ایک بہت اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی لاجک ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ جتنا ہے وہ سب کیا ہے, مخلوق ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو جو وقت ہے یہ بھی کیا ہے, مخلوق ہے. تو خالق مخلوق میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا. بھائی اس کا کوئی ایک لفظوں میں کریٹر ہے نا اس موبائل کا, جو اس کا کریٹر ہے وہ اس کے اندر آ سکتا ہے. تو وقت کیا ہے, وقت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کریٹر کیا. اللہ کریشن, اللہ تعالیٰ
کہ وہ مخلوق ہے، وقت اللہ کا مخلوق ہے، تو اللہ رب العزت وقت کے اندر نہیں آ سکتے. وقت کو تو اللہ نے پیدا فرمایا. بھائی وقت کیسے ہوتا ہے بتاؤ؟ وقت کیسے ہوتا ہے؟ گھڑی سے تو وقت نہیں ہے نا. گھڑی کا تعلق تو دن اور رات کے آنے جانے سے ہے، اور دن اور رات تو پیدا ہوئی یہ سیارے اور ستارے جو اللہ نے پیدا کیے تو یہ وقت آیا نا. یہ تو مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ بالکل سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کے خالق ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے بھائی سب کو؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے سمجھ میں نہیں ہے. خواتین کو بھی جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ دیکھو ٹھیک ہے، اور کسی بچے کو اس کے ذریعے سے وہاں سے بھجوا دو تاکہ ہاتھ کے ہاتھ ہی ہو جائے. بات واضح ہو رہی ہے. اچھا یہ عقائد مجھے جب صاحب نے فرمایا کہ آپ کو عقائد پر بات کریں تو میں نے کہا اس پر بیان تو نہیں ہوتا، اس پر تو کوئی کتاب ہونی چاہیے جو کتاب پڑھی جاتی ہے. لیکن بہرحال ہے بات چھوڑ دی میں وہ بھی نہیں اذا پتہ کر داخل کریں گے خود کر میرا جب گوشت رہ جائے تو کوئی بات نہیں شروع سے کام چلاؤ. اچھا جانا ہم کہاں پر گئے توحید کے ساتھ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں. اور الحمدللہ کوئی مسلمان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں. دوسری چیز ہے توحید کی صفات، جو اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی. تو اللہ کی صفات میں کسی اور مخلوق کو، اور مخلوق کیا ہے؟ صرف انسان مخلوق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ مخلوق. اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. مثال کے طور پر آسان سی مثال ہم دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن کریم میں آنکھوں کو بیان کیا گیا ہے اور بصارت کو بھی بیان کیا ہے. وصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھوں کو بیان کیا گیا. میں اور آپ ابھی سات بھائی کے گھر میں، اس سے پہلے ہم آتے ہیں کہیں اور تھے، ابھی یہاں پر جمع ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں حضرت ابوبکر کو کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. غم مت کھاؤ، ہمارے ساتھ کون ہے؟ لیکن کیا ہم جیسے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی مقام میں آتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں آ سکتے ہیں، سما سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ جلدی سے بتا دو، میں نے اس کا جواب بتا دیا. جی کیونکہ جو جگہ ہے، جو مکان ہے، مکان وہ مخلوق ہے. تو کریٹر اپنے کریشن کے اندر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کی جو صفات ہے، اللہ کا سننا ہے، دیکھنا ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ صفات ہیں. حکیم، بصیر، قدیر، علیم، حی، قیوم، جتنی صفات ہیں اللہ کی. بعض ایک صفات اس میں سے وہ بھی ہیں جو کہ مجھے اور آپ کو بھی حاصل ہے. سننا، دیکھنا، بولنا، یہ سب ہمیں حاصل ہے. زندہ ہونا، اللہ بھی حی ہے، قیوم ہے. علم والا ہونا بالکل علیم. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے وہ ہر ذرے پر اللہ تعالیٰ کی سماعت کو قدرت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ذرے کو سنتے ہیں، اور اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح کا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ما کان کو بھی جانتے ہیں اور ما یکون کو بھی جانتے ہیں. جو کچھ ہو چکا اس کے بھی ذرے ذرے کا علم اللہ کو، اور جو کچھ ہوگا اس کا بھی علم اللہ. ٹھیک ہے، جو چیزیں ہم کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اس کا علم بھی اللہ کو ہے، اور جو کسی واسطے کے بغیر علم آئے گا اسے کہتے ہیں علم غیب ہے. وہ بھی کسی کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو یہ علم نہیں. تو علم غیب کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. متعدد مقامات کا. ہاں آئندہ ہونے والی بہت سی باتیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی، لیکن وہ علم غیب نہیں، وہ انباء الغیب ہے، وہ غیب کی خبریں.
ایک ہے غیب کا علم اور ایک ہے غیب کی خبریں. تو غیب کی خبریں یعنی آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں تو بیان کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لو بھائی، غلط آ رہی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کا علم غیب وہی ہے جو کہ اللہ کا ہے، تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں خدا کے واسطے شرک نہیں کروں بھائی، کا مطلب مشرک نہیں بناؤ ایک کو. تو جو یہ کہہ بھی رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو وہ ہے. ٹھیک ہے، شرک کے وقت میں نہیں بانٹوں گا. اس وقت میں امت کو جوڑنے کی بلا وجہ نہیں جوڑنے ہوتے، بات صحیح نہیں. لیکن اس لفظ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. جب بار بار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا یعلم الغیب الا هو انما علمه عند اللہ، تو اس لیے ہم اس کی نسبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی چاہیے. بات سمجھتا ہے؟ فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ ہر ذرے پر کس کو فیصلہ حاصل ہے؟ فیصلے کی قدرت کس کو ہے؟ اللہ کو. بھائی ادھر دیکھو، ہر ذرے پر کس کو ہے قدرت؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ساری دنیا مل کے اس کو، اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ نہ ہو، ساری مخلوق مل کے اس فیصلے کو تبدیل. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جس کو اللہ رب العزت نے جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی ولی اس کو جنت سے نہیں نکال سکتا. اور جس کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر اللہ کے اس فیصلے کے آڑے وہاں پر شفاعت ہوگی. اور بہت سے لوگوں کی شفاعت اور درخواست کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن زبردستی نہیں ہے. وہاں بار بار کہا جا رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو کہ اللہ کے سامنے درخواست کر سکے. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ درخواست کرتے ہیں. درخواست بھی نہیں کر سکتا الا باذنہ، مطلب جس کو اجازت ملے گی وہ. اچھا، مزید یہ کہ جس کے لیے اجازت ہوگی صرف اس کے لیے شفاعت کرے گا. وہاں پر بھی جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ مطلق شفاعت نہیں کر سکتے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت نہیں کر سکتے شفاعت کرنے والے مگر ان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمانے کے ہاتھوں کس کے لیے درخواست. جیسے ہم ایک ادارہ چلاتے ہیں، وہاں پر مجھے جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی تمہیں کڑک رہنا چاہیے، اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمیں نرم رہنا پڑے گا، اس لیے کہ تم منتظر ہو. انہوں نے مجھے کہا لہٰذا تم بدنام بھی ہوگی اور تمہیں لوگ کہیں گے بدتمیز بھی ہے، لیکن تمہارا یہ کام ہے، تمہاری یہ جاب ہے. ایک دکان کا مالک ہوتا ہے تو وہ مینیجر سے کہتا ہے کہ یار تم تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا، لیکن جب معاملہ خراب ہو جائے تو میرے پاس بھیجنا، میں سختی ہی کروں گا، میں نرمی نہیں کروں گا. لیکن جب تمہیں یہ لگے اور جس کی طرف میں اشارہ کروں میں زیادہ سختی کر رہا ہوں تو کہنا یار سر چھوڑ دیں اس کو، کوئی بات نہیں، اب آئندہ خیال کریں گے. اور یہ پہلے سے پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شفاعت بھی کیا ہے؟ اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پہلے سے منتخب کروا لیا کہ اس کے لیے شفاعت مانی. ایمان اس میں توحید کے ذات ہو گئی، توحید کی صفات سمجھ میں آ گئی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کسی اور مخلوق کی نہیں ہے. اللہ کی صفت کے اندر کسی کو شریک کر دینا کہ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ کسی اور کو بھی حاصل ہے، یہ شرک ہے، صراحتاً شرک ہے. اللہ کو جو قدرت ہے وہ کسی نبی، پیر، فقیر، ولی کو حاصل ہے، یہ شرک ہے. اللہ کا علم، قدرت، اس کی سماعت، بصارت ہاں دوسروں کو ہمیں ہے، لیکن اس کی کوئی نسبت نہیں ہے اللہ. یہ بات یاد رہے گی. دوسرا سبق یاد رکھنے کا صفات میں یہ ہے کہ اللہ کی صفات سمجھ میں ایسی آتی ہے کہ وہ ہماری طرح ہے، لیکن اللہ کی صفات ہماری طرح نہیں ہے، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، اس کی تشبیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال، کوئی تشبیہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن کیا سننے کا کوئی پردہ ہے اور اللہ کے ایسے کان ہیں جیسے ہمارے ہیں؟ نہ. سنتے ہیں تو سنتے ہیں، اب وہ سننے کی کیفیت کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے پڑنا نہ جانا. سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صفت کو ہم نے اللہ کے لیے ثابت کیا، اب اس سننے کی صفت کیسی ہے اس کو ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں تفویض کہ اللہ اس میں کیفیت کو آپ جانتے ہیں. بھائی اور دوسروں کی بہت اہم بات ہے. یہ ڈاکو گھوم رہے
جو ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. بالکل ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے عرش کی اور تخت کی وہ کیفیت ہے جیسے کسی بادشاہ کی ہوتی ہے؟ اور اس کی کرسی ایسی ہے جس کے 4 پائے ہوتے ہیں اور اس پر ٹیک لگانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس پر ہاتھ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے؟ اور کیا اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ میں کسی کرسی پر اٹھ کے بیٹھ جاؤں؟ نہ، یہ شرک ہے ایسی بات کا کہنا. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش معلوم ہے، بلکہ مجمول، اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. والایمان بھی واجب، ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے اور اس پر استوا بھی ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کی تفصیل میں پڑھنا ناجائز ہے. بال نکالنا. اور اللہ کی صفات کیسی ہیں؟ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا قدم ہے، اللہ کی پنڈلی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن میں ہے نا. لیکن کیا وہ ہماری طرح کسی اور مخلوق کی طرح ہے؟ نہ جی نہ. مخلوق اور خالق کے اندر کوئی مماثلت نہیں. تو توحید کی صفات بھی ہو گئی. 2 باتیں یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کی صفت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ کی صفت ایسی نہیں جیسے کہ میری اور آپ کی، اس کی کوئی مثال نہیں. صفت کو ثابت کر کے اللہ کے کما یلیق بشانہ، جیسا اللہ آپ کی شان کے مطابق ہے ویسی ہے، ہم اس کے بارے میں بہت برے نہیں. کیا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جو ہے وہ میں بھی چونکہ ریسرچ کا ایک طالب علم ہوں، تو آج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ریسرچ ہوتی ہے کہ اس کا حکم معلوم نہیں اور اس کا حکم معلوم کرنا. ایسا دین میں نہیں. دین کی بات 2 × 2 4 کی طرح ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ معلوم نہیں ہے اور اس کو معلوم کیا جاتا ہے. ہاں جو نئے مسائل آ رہے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث کے اصول سے ہی ہم سمجھتے ہیں. اس کا حکم بھی 1400 سال پہلے ہی بیان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو توحید کی ذات اور توحید کی صفات. تیسری چیز ہے توحید کی عبادت. تو توحید کی صفات کے اندر بھی بہت سے ایمان والے مانا. اس میں ہمیں اپنی اس چیز کی اصلاح کرنا. تیسری چیز ہے توحید کی عبادت. توحید کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ہماری نماز اور نسک 2 تفسیریں اس کی، ایک تو یہ کہ قربانی اور ایک یہ کہ حج. ہمارا نماز کا پڑھنا، ہماری قربانی کا کرنا، ہمارا حج اور عمرے کا کرنا، یعنی تمام عبادات اس کے اندر ہے. نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی. اور قربانی کون سی عبادت ہے؟ مالی. تو 2 عبادتوں کو ذکر کر کے تمام عبادتوں کو اس میں جمع کروا دیا ہے. کہنا بھی آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. تو عبادت کی جو شکل ہے وہ کس کے لیے بھائی؟ اگر آپ لوگ بس یہاں پر بات مکمل کریں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. اس دن میں فون کرتا ہوں اور سامنے آج ایسا کرتے ہیں کہ جمعے کا بیان ہے تو بس تھوڑی سی کتاب پڑھنے میں پھر میں آ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں بس. جس آدمی کو جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے. ہمارا بچپن سے کام پڑھنے پڑھانے کا ہے، پھر اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو پھر پہلے بتایا تھا نا وہ کہتے ہیں بریک لگوانا پڑتا ہے، تو بریک لگتی نہیں تھی. میں عرض کر رہا تھا عبادت تو جو طریقہ ہے اور جو عبادت کی شکل ہے وہ صرف کس کے لیے؟ عبادت اللہ ہے. نماز کس کے لیے؟ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کیا کسی آدمی کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا اتنا ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی جھک کے سلام کرو اور اس کی کندھے پکڑ کے جھنجھوڑ کے سیدھا کرتا. شرم نہیں آتی؟ جھکنا صرف اللہ کے لیے. سیدھے ہو جاؤ سلام کرو، سیدھے ہو کے سلام کرو. کسی بزرگ کی اتنی اطاعت کا کرنا اور ان کا اتنا اکرام کرنا جو کہ اللہ کی نافرمانی تو ناجائز ہے. ہم اس اللہ والے کی اس واسطے محبت کرتے ہیں اس سے اور اکرام کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو لہٰذا اس کے سامنے جھکنے کی اجازت ہے. جھکنے کی
یعنی کسی سے بھی سلام کریں سیدھے ان کے ساتھ. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز ہے, رکوع جائز ہے, سجدہ جائز ہے. اب اس سجدے کی جتنی تعبیر کر لیں کہ ہم پڑھے اور ڈمکانی نیت سے کر رہے ہیں, بالکل نہ جائز. توحید میری بات, عبادت کے لائق سر اللہ اللہ. اچھا جی, قرآن کریم میں کیا ہے کہ ہم نہیں کھلاتے مگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے. انما نطعمکم لوجه اللہ, کہ ہم لوگوں کو جو کھلاتے ہیں فقیروں کو, آپ نہیں ہیں بھائی, یہ بس ایسی اشارہ ہوگا تو یہ آپ کہیں گے کہ کھانا ہے اور تو یہ کس کی ہے, کھلانا اللہ کے لیے ہے. تو لہٰذا کسی پیر فقیر کی نیت سے دیکھ چڑھائی جا رہی ہے, کھلایا جا رہا ہے, کہ توحید کی عبادت نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے, یہ شرک کی عبادت. جس فقیر کو اس کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے, اور جس پیر کو اور جس جو ہے ولی کو, تو وہ بھی اس ثواب کا محتاج ہے. تو ہم کیا کریں گے, اس کھلانے کو ہم اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا. تو اب ہم اس ثواب کو کس کی طرف منتقل کر دیں گے, یہ سارے ثواب ہم کر دیں گے اس نبی کی طرف, ولی کی طرف, پیر کی طرف, اپنے بزرگوں کی طرف, والدین کی طرف. لیکن وہ کھانا کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہم نے عبادت کی, ثواب ملا, وہ ثواب ہم بزرگوں کو بتا سکتے ہیں. چاہے سارے ثواب پر کبھی اور تفصیل سے بات کریں, اس میں بھی کچھ تھوڑی سی تفصیل. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری تمام عبادت کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک. ہاں جی بنی بس کریں. بس انشاءاللہ پھر ہم آگے انبیاء پر ایمان لانا, کتابوں پر, آخرت کے دن پر, اور بعض نوٹ پر, اس کی کیا تفصیل ہے انشاءاللہ پھر ہم آگے عرض کریں گے. اس سے متعلق کوئی بھائی ہوگی بہن کا کوئی سوال ہے, آپ سوال آپ کے بارے میں. السلام علیکم. آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آج پہلی ہماری کلاس ہوئی ہے, اسی طرح کی کلاس ہوتی, پہلی ہے عقیدے کی. ٹھیک ہے, تو عقیدے کے حوالے سے ابھی سب ڈیٹیل آئی ہے. اللہ پر ایمان کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, قرآن نے بات کی ہے, اللہ کا چہرہ, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا دیکھنا, اللہ کا ہمیں دیکھنا, اللہ ہمارے دل میں کیسے آ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں, سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے آج تک. اب اگلا جو ہفتہ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے عبادات, اور اس میں ہمارے مولانا مفتی عبید صاحب وہ بیان کریں گے. تو عبادات کے حوالے سے بھی جو مفتی صاحب بتائیں گے کہ کس طریقے سے, اور ایک ایک عبادت آہستہ آہستہ کر کے ہمیں سمجھ میں. اس کے بعد پھر معاملات, وہ مفتی عبداللہ بتائیں گے انشاءاللہ. پھر معاشرت, ہم جو رہتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں, وہ مولانا عمر بتائیں گے. اور پھر اخلاقیات انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے, وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کو. اب اس کی طرح نام ہے ان کا, کی طرح کی اب باری آئے گی انشاءاللہ ایک مہینے بعد. تو اسی طرح یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ایک کام کریں, ایک تو یہ کہ دروس کی پابندی کریں, نمبر ایک. اور اگر آپ کو واقعات اس سے فائدہ اٹھانا ہے, طریقہ یہ کہ آپ اپنی ایک نوٹ بک بنا لیں. ٹھیک ہے, ایک نوٹ بک بنائیں اور اس کے کوئی 5 سیکشن ہوں. چھوٹی سی نوٹ بک لیں, کاپی جاتی ہے, چھوٹی سی کاپی لیں, اتنی ہو کہ آپ اس کے اندر مطلب 2 2 3 3 پیجز یا 5 پیج یا 10 پیج چھوڑ کر, اور پھر آپ اس کے اندر اس کا ایک پارٹیشن کر لیں اس کا, تاکہ اس میں ایک ہی نوٹ بک کے اندر آپ کے 5 سیکشن ہوں. ایک عقائد کا, جو باتیں مختلف طرح سے ہم آپ کو بیان کریں جن کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں, موٹی موٹی باتیں. ہم نے بات کی کہ شرک اور توحید فی ذات, پھر توحید فی صفات, اور توحید فی عبادت. یہ صرف ہیڈنگ سامنے آئے گی اور ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہم نے کیا درس پڑھا تھا انشاءاللہ. اور یہ ریکارڈڈ بھی ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ مجھے اپنے نمبر بھی دے دیجیے گا سب جانے سے پہلے, میں آپ لوگوں کو گروپ میں ایڈ کروں گا, تو یہ گروپ پہ ریکارڈنگ بھی شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ, تاکہ اگر کوئی مس کر رہا ہے تو وہ دوبارہ سن سکے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اپنی نوٹ بک ایک تو بنا لیں, اور نوٹ ٹیکنگ ضرور کریں. ٹھیک ہے نا, اگلی مرتبہ عبادات کا چیپٹر ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے, وہ یہ سارے ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم یہ ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ, آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دین کا علم آپ کو خود آتا ہوا محسوس ہوگا. یہ علم وہی ہے سارا, جیسے کہ ابھی کس طرح بیان کریں. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کو سوال ہو آج کی نشست کے حوالے سے سوال کر لیں. ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ کہ میں مولانا سے بولوں گا جو آپ پڑھیں. کوئی سوال ہے تو بتائیے جلدی سے. جی جی کیا ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, آمن رسول سے ختم سورہ, اس کو یاد
جی 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 ایک ہے دیکھیں کندھے کا جھکاؤ، جب ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں احترام تو ہم تھوڑا سا ہمارا جو شولڈر ہے وہ لیگ ہو، یہ دوسری ہم بھی اپنے کام ہنچ بیک بن جاتی ہے بعض لوگوں کی، دیکھا نا جو بالکل کاکری سے ہوتے ہیں کچھ نہیں تو بیک بیک کے ہنچ بیک ہو جاتے ہیں، پھر جب جم جاتے ہیں اور بیک ویک لگاتے ہیں تو پھر تھوڑا سینہ مارا تو شولڈر، لیکن میرے والد صاحب کہتے ہیں اتنا ہوتا ہے پورا آگے تھوڑا سینہ تانے جاتے رہتے ہیں جو اپنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی کیفیت میں اس وقت میں اس کا شولڈر پیچھے ہے یا وہ شولڈر جھکا کے چلتا ہے تو یہ کچھ لگتا ہے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم ہاتھ چوم سکتے ہیں، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، ماتھا چوم سکتے ہیں، کان پہ اس کو پیار کر سکتے ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں، تو لیکن اس میں بھی جھکنا پایا جائے گا، لیکن وہ جھکنا نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، وہ اس کے ہاتھ پر جب آپ بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہ دبو ٹھیک ہے، لہٰذا ایسا کر لیا جائے کہ وہ اساتذہ کا ہاتھ جو ہے وہ چوم لیا جائے، لیکن اساتذہ پر رہیں گے، ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ہمیں تھپڑ لگا دیں گے کیا کریں ان کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے یہاں بزرگ جو ہوتے جی بس وہی بات ہو گئی کہ ہم ان کے سامنے جھک نہیں رہے، وہ جو ہمیں دعا دے رہے ہیں یا ہمارے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں وہ ہم اپنے سر کو ان کے سامنے جھکا دیں، لیکن اس میں خواتین اگر میری آواز سن رہی ہے تو اگر تو نامحرم ہے آپ کے، چاہے وہ آپ کے پھوپھا ہے یا آپ کے خالو ہے، کوئی بھی سر پر ہاتھ پھیروانا ان سے جائز ہے، چاہے وہ کوئی بڑا عالم ہو، کوئی پاک علماء بھی ہو، خطیب قسم کے جو ہے وہ عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے کسی کے سر میں میخ گاڑ دی جائے گی بہتر ہے اس لیے کہ تم کسی کا محرم کو ہوتا ہو، اور اللہ کی شریعت سب کے لیے میخ یہ نہیں ہوتی ہے، مجھے یہ موٹا گاڑا جانا ہے نا ٹینٹ کا، تو اس کو کہتے ہیں میخ، کھیر کی بات نہیں، یہ میخ ہے، ٹھیک ہے، یہ خواتین اور اس طریقے سے ہمیں بھی، اور یہ ہمارے سامنے کا بات ہے کہ اگر کوئی ہماری چھوٹی بچی بھی ہے 5 سال کے 7 سال کی، اس کو بھی بس پیار بس اپنے بچوں دوسرے بچوں کو پیار سے نہیں پیار کرتے، اور اس زمانے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنی احتیاط کی جائے ہمارے پاس اور بھی بات ہے خواتین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أنت غير المحمود اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہ ہمارے بھائیوں کا ہم سب کا یاد قبول فرما، اللہ یہ آپ کے مقامات پر ہے مسلمانوں کی نشست ہے، اللہ کہنے والے کو سننے والے کو سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ شریعت کا مزاج سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ مجھے اپنے قبول سے ہم سب کو نکال لیں، دین کا طالب علم بنا، اور اللہ اس طرح کے علم کو ہمیں بہت تک تعلق فرما، اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ فرما، اور علم سیکھنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اور اللہ علم سیکھنے والوں کی دنیا کے صحبت کی اختیار کرنا توفیق عطا فرما، اللہ تمام ضروری عام کی حفاظت فرما، تمام حاجات پر پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس درد کے برکت سے اللہ مسلموں کی حالت عطا فرما، امت مسلموں کو متحد فرما، اور اللہ اس اتفاق اتحاد کے جتنے مظاہرے ساری دنیا میں ہو رہی ہے اللہ کو کامیاب فرما، اور اللہ اس مظاہرے سے جو حاصل ہونے والی مظاہر ہیں اے اللہ اسے قائم فرما، اور اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔